نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دل سے جو نکلا وہی نور قرآن ہوا، سچائی میں ڈوبا وہی فرمان ہوا۔ دل میں ہو قرآن تو پھر خوف کیا، حق کا پیغام ہے یہ نور خدا۔ ہر لفظ میں چھپی ہوئی صداقت کی روشنی، قرآن ہے وہ آئینہ جو خود بھی ہے جلی۔ نہ کوئی ظلم نہ کوئی جھوٹ نہ فریب ہے، قرآن کا جہاں ہو وہی عدل و نصیب ہے۔ دل میں اترا کلام پاک، چمک اٹھے افکار، قرآن سے بے فید ہماری ہر رفتار۔ کتاب دل پہ جو نازل ہوئی ہے نور ہے قرآن، سراپے حسن سراپے نور سچا ظہور ہے قرآن۔ نہ کوئی شک نہ کوئی شبہ یہ روشن آسماں ہے، ہدایت کا ستارہ یہ قرآن ہی قرآن ہے۔ چراغ دل جلایا ہے ضیاء قرآن سے پائی، جہالت مٹ گئی ساری بصیرت آب آئی، ہر طرف چائی۔ پڑھو قرآن سمجھو دین یہی اصل ہدایت ہے، برق برق میں حکمت ہے یہی راہ نجات ہے۔ زبان قرآن زبان یار میں است، ہر سخن از بے دلیل کالمان است۔ قرآن میں ہے معجزہ تسخیر کائنات، ایک حرف میں چھپی ہوئی ہے ساری کائنات۔ ہر کجا درد قرآن حق نور بخش، دل شود روشن چو صبح صادق برا۔ پڑھا قرآن جب وہ بے مثال آیا خدا کا، ہر طرف نور قرآن ہے ایک دل پہ ہے چھایا۔ ہر سرے لوح دلم جز نقش الفاظ قرآن نصیب، حق یقین دارم کہ غیر از حرف قرآن کامران نیست۔ ختیجہ کی گود اور علی کا ذوق یقین، قرآن میں ہے نبی کی مکمل زندگی۔ جس کو لکھنے کے لیے معاویہ چنا گیا، جس نے اس کو قرآن کی شکل میں اکٹھا کیا اسے صدیق کہتے ہیں۔ جس کے الفاظ قرآن بنے اسے عمر فاروق کہتے ہیں۔ جس کے دور میں قرآن کو کتاب کی شکل ملی اسے عثمان ذی النورین کہتے ہیں۔ اور جس نے اس کو پھیلانے کے لیے اپنی جان کوفہ کی مسجد میں نماز کی حالت میں شہید ہوئے اسے علی حیدر کہتے ہیں۔ جس نے
حق مان کر معاویہ کے بیعت پر بیعت کی اسے حسن کہتے ہیں، اور جس نے اسلام کی خاطر سر کٹایا اسے حسین کہتے ہیں۔ جو آج چل رہے ہیں دین پر انہیں ہم اپنی زندگی کا چین کہتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ اگرچہ قرآن حکیم کی مختصر صورتوں میں سے ہے، اس کی کل 7 آیات ہیں، لیکن یہ قرآن حکیم کی عظیم ترین صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو ام القرآن بھی کہا گیا ہے۔ حضور کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو قرآن مجید کی سب سے زیادہ پسندیدہ سورت کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورت فاتحہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ اکثر لوگ آپ سے دعا کے بارے میں پوچھتے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سورۃ فاتحہ سے بڑی دعا کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ اسی کو قرآن مجید میں دعا کے طور پر نازل کیا گیا۔ اسی سورہ مبارک کو ام القرآن بھی کہتے ہیں اور اساس القرآن بھی کہتے ہیں، یعنی یہ پورے قرآن کے لیے جڑ بنیاد اور اساس کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ الفاتحہ کسی اعتبار سے ہے فتح کہ یعنی کھولنا، چونکہ قرآن حکیم فتح اس سورہ سے ہوتا ہے، لہذا یہ سورۃ الفاتحہ دی آپشن سورہ آف دی قرآن ہے۔ اس کا ایک نام القافیہ یعنی کفایت کرنے والا ہے، جبکہ ایک نام الشافیہ یعنی شفا دینے والی ہے۔ دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ سورہ مبارکہ پہلی سورہ یعنی سورہ فاتحہ ہے۔ سب سے پہلے سورہ علق کی 5 آیاتیں، پھر سورہ نون یا سورۃ القلم کی 7 آیاتیں، پھر سورۃ المزمل کی 9 آیاتیں، پھر سورۃ المدثر کی 7 آیاتیں، اور پھر سورۃ الفاتحہ کی 7 آیاتیں نازل ہوئیں۔ لیکن یہ پہلی مکمل سورت ہے جو مکمل نازل ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الحجر میں ایک آیت بائیں الفاظ آتی ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو 7 ایسی آیات عطا کی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور عظمت والی ہیں۔ قرآن مجید سورۃ الفاتحہ کی 7 آیاتیں دورہ دورہ کر پڑھی جاتی ہیں، نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ خود اپنی جگہ پر ایک قرآن عظیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو 7 ایسی آیات عطا کی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور عظمت والی ہیں۔ قرآن مجید سورۃ الفاتحہ کی 7 آیاتیں دورہ دورہ کر پڑھی جاتی ہیں، نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ خود اپنی جگہ پر ایک قرآن عظیم ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین السبع المثانی والقرآن العظیم۔
عظیم الذی اوتیتہ۔ سورۃ الحمدللہ رب العالمین 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا ہوئی ہے۔ تعداد کے اعتبار سے اس کی 7 آیات متفقہ علیہ ہیں، البتہ اہل علم ہیں ایک اختلاف ہے بعض حضرات کے نزدیک، جن میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں۔ آیات بسم اللہ بھی سورۃ الفاتحہ کا جز ہے۔ ان کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ کی پہلی آیات صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 7ویں آیات ہے، لیکن دوسری طرف ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ آیت بسم اللہ سورۃ فاتحہ کا جز نہیں، بلکہ آیت بسم اللہ قرآن مجید کی کسی بھی سورت کا جز نہیں ہے، سوائے ایک مقام کے جہاں وہ متن میں آتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جو خط لکھا تھا، اس کا تذکرہ سورۃ نمل میں بائیں الفاظ میں آیا، اِنَّهُ مِنَ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ صورتوں کے آغاز میں یہ علامت کے طور پر لکھی گئی ہے کہ یہاں سے نئی صورت شروع ہو رہی ہے۔ ان حضرات کے نزدیک الحمدللہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیات اور اہدنا الصراط المستقیم 5ویں آیات ہے، جبکہ صراط الذین انعمت علیہم 6 اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 7ویں آیات ہے۔ جن حضرات کے نزدیک آیت بسم اللہ سورۃ فاتحہ کا جز ہے، وہ نماز میں جوری قرات کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بالجار پڑھتے ہیں، اور جن حضرات کے نزدیک یہ سورۃ فاتحہ کا جز نہیں ہے، وہ جوری قرات کرتے ہوئے بھی بسم اللہ خاموشی سے پڑھتے ہیں اور الحمدللہ رب العالمین سے قرات شروع کرتے ہیں۔ نماز کا جزو لازم اس سورہ مبارکہ کا اسلوب کیا ہے، یہ بہت اہم ہے اور سمجھنے کی بات ہے۔ ویسے تو کلام اللہ ہے، لیکن اس کا اسلوب دعایا ہے، یہ دعایا کلام ہے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں تلقین فرمائی ہے کہ مجھ سے اس طرح مخاطب ہوا کرو، جب میرے حضور میں حاضر ہو تو یہ کہا کرو۔ واقعہ یہ ہے کہ اسی بنا پر قرآن مجید کی سورت کو نماز کا جزو لازم قرار دے دیا گیا۔ جب تک کسی رکعت میں نماز کی کسی رکعت میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی، نماز قبول نہیں، بلکہ سورۃ فاتحہ ہی کو حدیث میں الصلاۃ کہا گیا، یعنی اصل نماز سورۃ فاتحہ ہے، باقی اضافی چیزیں ہیں، تسبیحات ہیں، رکوع و سجود ہیں۔ قرآن مجید کا کچھ حصہ آپ اور بھی پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، متفق علیہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لمن لم کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یعنی جو شخص نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا
اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث میں مضمون آیا ہے۔ اس اعتبار سے بھی ہمارے ہاں ایک فقہی اختلاف موجود ہے۔ بعض حضرات نے اس حدیث کو اتنا اہم سمجھا ہے کہ آپ باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی ان کے نزدیک آپ امام کے ساتھ ساتھ ضرور سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ چنانچہ امام ہر آیت کے بعد وقفہ دے، امام جب کہے الحمدللہ رب العالمین تو اس کے بعد مقتدی بھی کہے، خواہ اپنے دل میں کہے، پھر امام کہے الرحمن الرحیم تو مقتدی بھی دل میں کہے۔ یہ موقوف امام شافعی رحمہ اللہ والوں کی ہے۔ تو اس کا ایک مختصر سا جواب ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر معراج پر گئے تھے تو انہوں نے معراج پر جا کر سب انبیاء علیہ السلام کو امامت کرائی اور سب نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ قرآن ہم پر نازل ہوا، ان انبیاء پہ نازل نہیں ہوا تھا، وہ نبی سورۃ فاتحہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، تو اس کا مطلب ہے ان کی نماز حضور کے سورۃ فاتحہ پڑھنے سے ہو گئی ہوگی تو ہم حنفیوں دیوبندیوں کی بھی ہو جاتی ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کا نماز چاہے جہری ہو چاہے سری ہو، اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو امام اپنی سورۃ فاتحہ پڑھے گا اور آپ اپنی پڑھیں گے اور لازماً پڑھیں گے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف اس کے بالکل برعکس ہے کہ جب سورۃ فاتحہ پڑھے گا تو ہم پیچھے بالکل نہیں پڑھیں گے، بلکہ امام کی قرات ہی مقتدیوں کی قرات ہے، ان کا استدلال ہے۔ اور ان کا کہنا ہے کہ نماز باجماعت میں امام کی حیثیت سب کے نمائندے کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی وفد کہیں جاتا ہے اور اس کا وفد کا کوئی سربراہ ہوتا ہے تو وہاں جا کر گفتگو وفد کا سربراہ کرتا ہے، باقی سب لوگ خاموش رہتے ہیں۔ اب اس زمان میں ایک انتہائی معاملہ تو وہ ہو گیا جو امام شافعی کا موقف ہے کہ چاہے جوڑی نماز ہو چاہے سری نہ ہو، اس میں امام کے پیچھے مقتدی بھی سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ظہر اور عصر اور سری نمازیں ہیں، ان میں امام خاموشی سے قرات کرتا ہے، بلند آواز سے نہیں پڑھتا، جبکہ فجر مغرب اور عشاء جوہری نمازیں ہیں جن میں سورۃ فاتحہ اور قرآن مجید کا مزید کچھ حصہ کوئی سورت یا کچھ آیات امام اپنی آواز کے ساتھ پڑھتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا موقف ہے کہ نماز خواہ جوہری ہو خواہ سری ہو، نماز باجماعت کی صورت میں مقتدی خاموش رہے گا اور سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔